بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی محمد سلمان بن سلیم آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس سیشن میں، اور ہمارا مقصد ہے سوال و جواب کے ذریعے امت میں اور اس پورے معاشرے میں خیر کا کام کریں اور لوگ شر اور برائی کرنے سے رک جائیں۔ اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ میرے بھائی شہباز بن عبد الرحیم موجود ہیں، جو ان سوالات کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ تو آئیے آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ تو شہباز بھائی، ٹاپکس تو بہت سارے ہیں، لیکن ابھی پرسوں 7 اپریل کو وارانسی میں ایک 19 سال کی لڑکی کا تقریباً 23 بندوں نے اس کا ریپ کیا، اور یہ بہت ہی تگڑا ایشو ہے اپنے انڈیا میں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نربھیا کیس ہوا، اور ابھی کچھ منتھ پہلے کولکتہ میں ڈاکٹر ان کا ریپ ہوا، اور اب یہ وارانسی والا کیس۔ تو یہ ریپ کیسز اپنے انڈیا میں رک کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ اگر ہم گلف کنٹریز کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ ریپ کیسز کا ریشو جو ہے وہ بالکل 0 ہے، لیکن وہاں پہ بھی مہیلائیں ہیں، وہاں پہ بھی بچیاں ہیں خوبصورت، لیکن ایسا اپنے طرف ہی کیوں ہوتا ہے؟ جو ایشیا طرف کے ممالک ہیں، وہاں پہ ایسا کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریپ جو ریشیو ہے بہت زیادہ ہے؟ کوئی 5 سال کی بچی سیف نہیں، کوئی بزرگ مہیلا سیف نہیں اپنی کنٹری میں۔ تو اس پہ ایک مسلمان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور یہ ریپ کیسز کس طرح سے رک سکتے ہیں؟ ہماری کنٹری کا، ہمارے سماج کا، معاشرے کا کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ قرآن کیا خاموش ہے؟ کیا اس پہ ہمارے پاس، یا اسلام کیونکہ پوری سوسائٹی اور پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو تو جو کرنے والا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو سبق حاصل ہو؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ریپسٹ کو جیل میں بٹھا کر سرکار اپنی روٹی کیوں کھلاتی ہے، لیکن میں آپ کو اسلام کی شریعت بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں اسلام کی پڑھائی کر کے میں اسلام کے بارے میں ورڈکٹ دے سکتا ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ ایک بہت شرمناک واقعہ ہے جو ہمارے دیش میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم مرد ہونے کے ناطے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ نہ ہمارے جو کورٹ ہیں، ہمارے جو سپریم کورٹس ہیں، ہمارے جو ہائی کورٹس ہیں، اور جو ہمارا پرشاسن ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ایک لڑکی نکلتی ہے ٹیوشن کے لیے، اسکول کے لیے، جاب کے لیے، یا کسی کام کے لیے، واپس آتے تک اس کے ساتھ کچھ درندے ایسے ہی حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ نہ جی پاتی ہے نہ مر پاتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ جو وکٹم ہوتی ہے، وہ مطلب جس کا ریپ ہوتا ہے، وہ آلموسٹ مر جاتی ہے۔ حیدرآباد کے اندر جو کیس ہوا تھا، اس میں تو انہوں نے جو باڈی تھی اس کو جلا دیا تھا، ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا، ہم بڑے خوش ہوئے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سلمان صاحب، اسلام کہتا ہے کہ ایسے شخص کو جو کسی عورت کے ساتھ بے حیائی کرے، اس کو فوراً قتل کر دیجئے، فوری طور پر قتل بھی کریں اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کریں، ایون ہو سکے تو جمعے کی نماز کے بعد اس کا قتل عام رکھیں، کیونکہ جب اس کا قتل عام ہوگا تو دیش میں اور جتنے یووا ہیں ان کے اندر جو اسی طریقے سے کی حیوانیت پل رہی ہے یا بن رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کی زبان سے ہر عورت کے لیے بہن کا لفظ نکلنا شروع ہو جائے، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے نا اس کا قتل ہوتے ہوئے تو ان کے اندر سے اس طریقے کے جذبات نکل جائیں گے۔ سعودی عرب میں 0 ریپ کیس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں اسلامک شریعت ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرو، فوراً قتل کرو، فوری طور پر قتل کرو، تاکہ جو وکٹم کیونکہ آپ خود دیکھیے، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں خدا نخواستہ ایسی حرکت کرتا ہوں تو پرشاسن مجھے چھوڑے گا نہیں، فوری طور پر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا لائف ٹیلی کاسٹ بھی دکھایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ کسی شخص نے چوری کری ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹنا یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے اوپر۔ ایک ریپسٹ جس کو پرشاسن چھوڑ دیتا ہے، یا کچھ مہینوں کی، کچھ سال کی قید کرتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو چھوڑنے پر جب دوسرا وکٹم ہوگا، دوسرا ریپ کیس ہوگا، تو اس میں آپ اس کو مار نہیں سکتے،
اس کا قتل آپ نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو قتل کا آرڈر دو گے وہ آپ کو وہ والا کیس یاد دلائے گا اور کہے گا میرے ساتھ انصاف کرو, اس کو تو آپ نے نہیں مارا, تو آپ مجھے کیسے مار رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی شخص کو جس نے جرم کیا ہمارے دیش میں, اس کو سزا نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے ہمارے دیش کے یواؤں کے لیے اور پھر نوجوان کے لیے, کیونکہ ایسی سوچ کریٹ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرشاسن میرا کیا کر لے گا, زیادہ سے زیادہ کورٹ میرا کیا کر لے گا, زیادہ سے زیادہ مجھے جیل ڈال دیں گے, کچھ مہینے کی کچھ سال کی قید ہو جائے گی, تو اس کو تو فری کی روٹی مل رہی ہے, ویسے بھی بے روزگار تھا جبھی تو اس نے کام کیا, تو اس کو جو فری کی روٹی پھر اس کو جیل میں ملتی ہے سرکار کی طرف سے, وہ پھر سزا کہاں ہے. اور حتیٰ کہ ہماری کنٹری میں یہ بھی ہے کہ ریپسٹ کو باقاعدہ لائر پرووائڈ کیا جاتا ہے. لائر پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ واحد دیش ایسا ہے جس میں جو کرمنل ہے اس کو گورنمنٹ لائر دیتی ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہی وجہ ہے سلمان صاحب کہ ہمارے ہاں جو ریپ کیسز ہیں, مرڈر کیسز ہیں, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس پر کہتا ہے اور یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے, ایک شخص جس نے غلطی کری اور وہ ثابت ہو گئی کہ اس نے غلطی کری ہے تو اس کو فوری طور پر قتل کیا جائے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے, جمعے کی نماز کے بعد اس کو قتل کیا جائے پبلک کے, عوام کے سامنے, تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان میں جرم کرنے کی ضرورت نہ ہو, طاقت نہ ہو. تو شہباز بھائی, اس سے ایک سوال نکلتا ہے کہ جیسے کیونکہ اکثر لوگ ہیومینٹی سپورٹر ہیں, وہ اسلام کو بہت ہی کرول نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت زیادہ سخت ہے, کہ چلو اس سے گناہ ہو گیا, ہاں اس سے غلطی ہو گئی, اس پہ جو بھی ہے اس کی نفس حاوی ہو گئی, اس نے ریپ کر دیا کسی کا, لیکن اب وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی ملے, تو سماج کہتا ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ سماج ہیومینٹی کو سپورٹ کرتا ہے. بھلے اس نے ریپ کرا یا کچھ بھی کرا, صحیح 5 سال کے بچے کو اس نے ریپ کر دیا, کوئی بات نہیں, اب وہ شرمندہ ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, اسے معاف کر دینا چاہیے؟ نہیں, قرآن اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیے سیم کنڈیشن جو آپ نے کہا ہے, ایسا واقعہ ہو چکا ہے انڈیا کے اندر. میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ سال پہلے کی بات ہے, ایک ریپ کیس آیا تھا, وہ ہائی کورٹ میں گیا, کورٹ نے کہا کہ یہ شرمندہ ہے, معافی مانگ رہا ہے اور اس سے غلطی ہوئی ہے, اس نے پہلے ایسا کوئی ریکارڈ اس کا ہے نہیں, اس نے ریپ نہیں کیا تھا پہلے کبھی, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو چھوڑا گیا, اس نے دوبارہ سے ریپ کرا کچھ سالوں کے بعد, پھر اس کے اوپر کارروائی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو قرآن اس کے بالکل خلاف ہے کہ آپ مجرم کو معاف کر دیں, کیونکہ مجرم پر ثابت ہو گیا کہ اس نے جرم کیا ہے, تو پھر باقی کیسز کا آپ کیا کریں گے جو اب ہونے والے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو معاف کر دیا, دوسرا ریپ کیس آئے گا, آپ اس کو سزا کیسے دیں گے؟ آپ نے پہلے والے کو معاف کر دیا, دوسرا والا کہے گا کہ جب تم نے پہلے والے کو معاف کیا تو مجھے بھی معاف کرو, انصاف کرو میرے ساتھ. تو انصاف کا تقاضا یہی ہے, قرآن کا فرمان یہی ہے, اور وہ رب جس کو ہر دھرم کہتا ہے نا, سب کا مالک ایک, اس ایک مالک نے یہ رول بنایا ہے کہ ریپسٹ کا قتل کیا جائے اور سر عام کیا جائے فوری طور پر, اور اس سے سوسائٹی کا ہی بھلا ہوتا ہے. یہی ہیومینٹی ہے. ایک مجرم کو قتل کرنا ہی ہیومینٹی ہے, کیونکہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ دوسرے بھی قتل کرے گا, فرسٹ. سیکنڈ, اگر اس نے نہیں بھی کیا تو جو دوسرے مرڈرز ہونے والے ہیں یا ریپ ہونے والے ہیں ان کو بھی پھر چھوڑنا ہی پڑے گا. وہ کہیں گے آپ نے انہیں تو سزا نہیں دی تھی, تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ان کے پاس ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی جیل ڈالو فلاں اتنے دن کے لیے, اتنے سال کے لیے. مار نہیں سکتے آپ ہمیں, آپ نے اس کو بھی نہیں مارا تھا. ریپ کرنا ہماری کنٹری میں بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے, اور جن پہ پیچھے پاور ہے, جن پہ پیسہ ہے, ان کے لیے اور زیادہ آسان ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں ریپ کر دوں گا اور مجھے جو ہماری جو سرکار ہے لائر پرووائڈ کرا دے گی, اور میں کچھ ٹائم میں بیل پہ باہر آ جاؤں گا. تو اس کا سولوشن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے بتایا وہ یہی ہے کہ اسے سر عام پھانسی دے دی جائے یا اسے مار دیا جائے, جس سے دوسروں میں ڈر بیٹھے. جی, میں نے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین. اور ہمارے اس ملک ہندوستان کو ریپ جیسی بیماری سے, مرڈر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.